یہ ایک موت نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ میرا اصغر اپنے پیچھے ایسے لوگوں کے لیے بہت سارے اہم نکات چھوڑ گئی کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے۔ اس نے کبھی یہ خواب میں نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی زندگی دنیا کے لیے اور دنیا میں رہنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے گی۔ جس کا یہ بدن ہے، جس نے یہ دیا ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اپنی جو لمیٹیشن ہے، جو ہماری باؤنڈریز ہیں، جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے شریعت کہہ کے متعین کیا ہے، اس سے آگے مت جاؤ۔ جو اس لمیٹیشن کو، اس باؤنڈری وال کو توڑے گا، وہ دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پہ ایک خبر عمیر اصغر کے حوالے سے بہت وائرل ہے۔ ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے اور اس ڈیڈ باڈی کی جو حالت ہے، جسم سے ہڈیوں کا جدا ہو جانا، بدن سے گوشت کا بکھرنا، چہرے کا بگڑنا، پورے کمرے میں بدبو اور تعفن، چہرے کا بالکل مسخ ہو جانا، یہ ایک موت نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور خاص طور پہ ایسے لوگ، ایسے افراد جو سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اس بات کا وبیلا مچاتے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، اور اس نظریے کو وہ معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اصغر اپنے پیچھے ایسے لوگوں کے لیے بہت سارے اہم نکات چھوڑ گئی کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ جسم بھی کسی کی عطا کردہ ہے، اور اس کے اوپر جو مرضی ہوگی وہ بھی اسی کی ہوگی۔ مجھے اس واقعے میں جو چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں، اس میں سے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے عیاں کرتے ہیں جس سے ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ عمیر اصغر، اگر آپ اس کی زندگی کو 1 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو اس نے کبھی یہ خواب میں نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی زندگی دنیا کے لیے اور دنیا میں رہنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے گی۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق، جس کا یہ بدن ہے، جس نے یہ دیا ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ آپ کو اپنے بدن کے اوپر اسی کے اصول کو، اسی کے لا کو، اسی کے پرنسپل کو اپلائی کرنا ہے جو اس کا خالق ہے۔ ہم سب کا خالق ایک اللہ ہے، اور ہمارے بدن پہ مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ جب ایک انسان اپنے خالق کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کے لیے یہ زندگی ایک مثال بن جاتی ہے۔ اسی کی ایک مثال آج ہمارے سامنے سوشل میڈیا پہ جو وائرل پوسٹیں ہیں، جو فیس بک پہ کومنٹس ہیں، جو تصاویر ہیں، جنہوں نے کراچی کے اس فلیٹ سے اس بہن کی ڈیڈ باڈی کو کلیکٹ کیا، ان کے جو تاثرات ہیں، ان کا یہ کہنا کہ سوشل میڈیا پہ جو وائرل خبر ہے کہ 1 ماہ پرانی ڈیڈ باڈی ہے، ان کا یہ کہنا کہ ان کی ہڈیاں، ان کے ہاتھ کی ہڈیاں جس طرح جدا ہوئیں، ان کے گوشت بدن سے جس طرح جدا ہوا، جس طرح باڈی ڈیکمپوز ہو رہی تھی، یہ ساری باتیں میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں کہ اپنے حد سے تجاوز مت کرو۔ اپنی جو لمیٹیشن ہے، جو ہماری باؤنڈریز ہیں، جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے شریعت کہہ کے متعین کیا ہے، اس سے آگے مت جاؤ۔ اور جو اس سے تجاوز کرے گا، جو اس لمیٹیشن کو، اس باؤنڈری وال کو توڑے گا،
وہ دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنے گا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اسلام ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب جو انسان اپنے رب کے بنائے ہوئے نظام کو، اس ضابطۂ حیات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنتا ہے۔ اور یہ واقعہ ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے ایک نشان عبرت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بدن ہے، ہماری مرضی ہے۔ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارا بدن ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے دیا ہوا ایک چند روزہ امانت ہے، اور اس کا حساب ہمارا رب قیامت والے دن لے گا۔ وہ ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ ہم سے پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی اس کو کس کام میں گزار کے آئے ہو، اور زندگی کا جو سب سے خوبصورت پیریڈ جوانی کا ہے اس کو کس کام میں لگایا ہے۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ جو اپنے رب کی حدوں کو توڑے گا وہ کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ کہاں گئی وہ خوبصورتی، کہاں گئی وہ چمک دمک، کہاں گیا وہ چہرے کا نور، کہاں گیا وہ سارے کا سارا آپ کے بدن کی زیب و زینت، کہاں گئی وہ آپ کے بالوں سے اٹھنے والی مہک، آپ کے بدن سے اٹھنے والی خوشبوئیں، وہ ساری چیزیں جو کبھی یہ بہن سوشل میڈیا پہ آ کے وہ ساری چیزوں کو کرتی تھی، آج وہ کہاں چلی گئی، وہ کس چیز میں بدل گئی۔ یہ ریالٹی ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اگر آج ہم نے اس کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی اور صرف یہ محض ایک واقعہ سمجھ کے اس کو گزار دیا اور اپنی زندگی کو نہ بدلا، اپنی سوچ کو، اپنے اس برین کی ڈائریکشن کو چینج نہ کیا اور اسی ڈگر پہ لگے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ یہ ایک محض واقعہ نہیں ہے، یہ ہر اس بہن کے لیے، ہر اس بھائی کے لیے، ہر اس ماں کے لیے، ہر اس بزرگ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے چاہا، پیدا کر دیا، جہاں چاہا، جس قوم میں چاہا، جس رنگ میں چاہا، جس نسل میں چاہا، جس کنبے قبیلے میں چاہا مجھے پیدا کر دیا، اور میرا رب جب مجھے چاہے گا، جہاں چاہے گا، جس حال میں چاہے گا مجھے واپس بلا لے گا۔ آنے اور جانے کا جو درمیانی وقت جس کو زندگی کہتے ہیں وہ بھی میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں میری مرضی سے نہیں ہے۔ اس میں بھی مجھے اپنے رب کی اطاعت کو، فرمانبرداری کو اپنے اس بدن کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ میں آنے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، جانے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آنے اور جانے کا جو درمیانی وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہیں میں اس میں خود مختار ہوں؟ اس وقت میں میری آنکھ نے کیا دیکھنا ہے یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا، میری زبان نے کیا بولنا ہے یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا، میرے کان کیا سنیں گے یہ اللہ بتلائے گا، میرے ہاتھ نے کس چیز کو پکڑنا ہے، میرے پاؤں نے کہاں جانا ہے، میرے دماغ میں سوچیں کیا ہونی چاہیے، اس میں خیالات کیا ہونے چاہیے، اور میرے دل میں خواہشات، آرزویں، تمنائیں، حسرتیں کیا ہونی چاہیے، یہ بھی میرا رب ڈیسائیڈ کرے گا۔ کیونکہ میں دنیا میں آنے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، جانے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ تو جو آنے اور جانے کا درمیانی وقت زندگی ہے اس میں بھی میں اپنے رب کا محتاج ہوں۔ میرا رب جو چاہے گا مجھے وہ کرنا ہے، مجھے ہر اس بات سے، ہر اس بول سے، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کو میرا رب پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس واقعے سے اپنی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے کی توفیق دے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا میرا بدن، اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہوگی، جو میری بدن سے نکلنے والی چیزیں ہیں یہ بھی وہی ہوں گی جو میرا رب چاہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں ان ساری چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔